تھینک یو فراز صاحب. رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے دل میں پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے. جناب میں مشکور ہوں ہزارہ فلسطینی کا جنہوں نے اتنا بڑا پروگرام کیا ہے، اور واقعی اس میں بنو سے لے کر اتباس سے لے کر بات سے لے کر پشاور سے تمام حضرت صاحب ریٹائر ملازمین آئے، اور ہمیں بھی کچھ نہ چیز کو دو چار باتیں کرنے کا موقع دیا. ابھی شعیب صاحب کے بعد، علاؤدین خان صاحب کے بعد، ناظم صاحب کے بعد، شبیر صاحب کے بعد مجھے کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. علی شیخ صاحب کے بعد انہوں نے میرا مسئلہ آسان کر دیا. علی شاہ صاحب ایک تاریخ شخصیت تھے، ان کا دنوں میں گھنٹوں میں کوئی بیان کرنا بڑا مشکل ہے. سب مقررین نے باتیں کی، ایک ان کا پہلو جو سب نے اس پہ روشنی ڈالی، وہ غریب مسکین، غریب پرور بیواؤں کے ساتھ محبت کرتے تھے. ان کو باقاعدہ آرمی نے خرچہ دیتے تھے. ابھی ان کے خاندان کے لوگ اس چیز کو دیکھے ہوں گے کہ واقعی وہ خفیہ طریقے سے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ ان کے ساتھ محبت کرتے تھے. دوسرا، تھوڑا سا علاؤدین خان نے ایک بات کی، اولیاء اللہ سے ان کی محبت، اور واقعی شاہ صاحب جن کے انہوں نے ذکر کیا، وفا والے شاہ صاحب، اور ان کے گھر میں تقریباً میرا اندازہ ہے 8-10 سال رہے، اور ان کی انہوں نے بڑی خدمت کی. اور یہ آج جو صلہ ملا ہے شاہ صاحب کو اتنی، اور واقعی ان کی دعاؤں کا بھی اس میں کچھ نہ کچھ اثر ہے. شاہ صاحب جن لوگوں نے ان کے چرنوں میں بیٹھے ہیں، ہمیں بھی موقع ملا ہے، ان کے ہم لیکچر سنتے رہے ہیں، ان کی علمی قابلیت، ان کی سیاسی قابلیت، فارسٹی کے تو وہ بھگوان تھے، بڑے بابا تھے. اس میں جو ہے نا کوئی بات کرنی مشکل ہے. باقی ہر معاملے میں، چاہے مذہب ہو، مذہب کے بارے میں ان کی باتیں ہیں، ہر چیز پہ ان کو عبور حاصل تھا، ہر چیز پہ. اور جو لوگ میں یہ سمجھتا ہوں ان کی محفل میں بیٹھے ہیں، ان سے کوئی استفادہ حاصل کیا ہے، ان کے جنازے میں گئے ہیں، جنازہ ان کا پڑھا ہے، ان کے جنازے کو کندھا دیا ہے، ان کو ان کے مشر کو دیکھا ہے، ان کی تزئین و تزفین میں حصہ لیا ہے، وہ لوگ واقعی قابل تعریف ہیں. اور محکمہ ان کو ہمیشہ یاد کرتا رہے گا. ہم ان کو کبھی نہیں بھولتے. ہم دو آدمیوں کو، میں تو ہر وقت جس وقت نماز پڑھتا ہوں اس کے بعد ان کی موت کے بعد ہو، ہم نے بھی ایک شاہ صاحب جو شاہ صاحب موجود ہیں ان کی قبر پہ ایک تعزیتی ریفرنس کیا تھا. تو وہ تھوڑا سا ہمارا تھا، ہماری اتنی استطاعت تھی، ریٹائر ملازمین آئے تھے، ہم نے کچھ تھوڑا بہت 2 قرآن پاک بھی ختم کیے تھے. اور ہماری زندگی کا، میری زندگی کا آج ان کی موت کے بعد ایک معمول ہے کہ میں ان کے لیے ہر نماز کے بعد، ہر تلاوت کے بعد ان کے نام لے کر، ایک ان کا نام لے کر اور ایک حاجی سلطان صاحب، یہ ہمارا ایک زندگی، جب تک ہم زندہ ہیں ہم ان کو نہیں بھول سکتے. انشاءاللہ جو ہے نا آئندہ زندگی تک بھی جو کچھ ہم سے ہو سکا ان کے لیے، یہ احسان نہیں ہے، وہ اس قابل تھے، وہ ڈیزرو کرتے تھے اس چیز کو کہ ان کو ہم یاد کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے جو ہے نا تعزیتی ریفرنس کریں، یہ آئندہ بھی ہونا چاہیے کوئی بھی اچھا. لیکن جس طرح علاؤدین خان نے کہا، اس کے لیے کوئی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے، اور وہ اس چیز کریڈیبلٹی ان میں موجود تھی. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. فراز صاحب نے مجھ کو کر دیا ہے. اتنے بڑے بڑے مقررین، شبیر صاحب ہے میرے نجف صاحب ہے، فراز صاحب میرے آئیڈیل ہے، اظہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ صاحب نے بہت اچھی باتیں کر دی. تو ابھی میرے لیے کوئی رائے نہیں کہ میں ان کے لیے کیا باتیں کروں. تو جو کچھ بھی ہے ہماری یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی منزل، وہ تو جنتی لوگ تھے، وہ جنت تھے، وہ واقعی مرد کلندر تھے، ان کی اس چیز میں کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ مہمان نواز تھے، تعجب گزار تھے. اور میں یہ دعا کرتا ہوں، یہ جو چیز ہے نا جی، کہ جیو تو علی شاہ صاحب کی طرح جیو. اگر اس دنیا سے رخصت ہو تو علی شاہ صاحب کی طرح. وہ تہجد کی نماز میں باوضو تھے، نماز پڑھ رہے تھے سجدے کی حالت میں. اس سے بہتر موت کس انسان کو مل سکتی ہے؟ اور واقعی انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھی باتیں چھوڑی ہیں. ہم جو ہے ان کے نقش قدم پر، ان کی مہمان نوازی، ان کی تعلیم، ان کا فلسفہ، اور وہ خاندان کے لوگ ہیں، شاہ صاحب بیٹھے، باقی لوگ ہیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے جاری اور ساری رکھنا چاہیے. آخر میں شعر تو نہیں پڑھنا چاہتا تھا، فراز صاحب نے پابندی لگائی تھی. فیض کا شعر جو ہے نا جی، شعیب صاحب نے کچھ شعر پڑھے تھے. تو گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلو بھی آؤ گلشن کا کاروبار چلے، مقام فیض کوئی راہ میں جچائی نہیں، کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار کو جائے. بڑی مہربانی. تھینک یو.